السلام علیکم ناظرین، میں حکیم وارث آپ سے مخاطب ہوں، باب الحکمت دواخانہ۔ ناظرین، آج ہمیں بات کرنی ہے ناف کا ٹل جانے، ناف کا ٹلنا، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ٹل جاتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، پریکٹیکلی فزیکلی اس کا علاج کیا ہے، اور دوسری جو بات ہے کہ بھائی دیسی نسخہ اس کے لیے کیا ہے کہ کون سی جڑی بوٹیاں انسان استعمال کرے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ٹیپ کی دیسی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ناظرین، یہ جو ہے ناف ہے، بہت سارے لوگ خصوصی ڈاکٹر طبقہ اس کے تو قائل ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی مرض ہے۔ ان کے خیال میں یہ صرف دوائیوں سے ہی ہوتی ہے اور سانپ کا تناؤ ہوتا، تو بات ان کی کسی حد تک بجائی ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی یا فزیکلی آپ کوئی چیز ادھر کوئی آپ کی ڈیمیج جو ہے پٹھوں پہ کوئی اثر پا جائے تو وہ یعنی کہ آپ کو انجیکشن لگا کر یا ڈوز دے کر آپ کو جسم میں خون کی ہیٹ پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پٹھے یا اعصاب اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ تو ایک دوسرا ٹیکنیک کے اس کو آپ کہہ لیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو اپنی جگہ پہ واپس لاتا ہے۔ ہیں دونوں طریقے، ایک جو ہے نا ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایک انڈائریکٹ ہے۔ تو یہ نا ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈاکٹر اس کے قائل نہیں ہے، جو حکیم لوگ کرتے ہیں، یا بہت سارے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہاتوں میں بابے بزرگ لوگ ہیں جو ناف کی مل کے جو ہے نا مالش کر کے آپ کو اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں، مگر یہ ڈائریکٹ طریقہ ہے۔ دوسرا انڈائریکٹ جو ہے ڈوز کے ذریعے آپ کو کوئی دوائی دی جائے، آپ کے اعصاب ہیٹ اپ ہوں، تو جب خون کی سرکولیشن آپ کی باڈی میں جگہ تیز ہو تو آپ کے اعصاب جو ہے نا واپس اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ دونوں طریقے ہیں، مگر یہ کہ وہ فزیکلی ڈاکٹر اس کو ماننے کے تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی ڈائریکٹ مالش کے ذریعے اس کو لائن پہ لگایا جا سکے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں ان علامات میں آپ کو الٹی آتی ہے، آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، کبھی آپ کو موشن لگ جاتے ہیں، کبھی آپ کو قبض ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا اگر آپ ناف آپ کو 100% شک ہے بھئی آپ کی ناف صحیح نہیں ہے، آپ کی ناف لیول پہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا ایسے کریں کہ دائیں پستان سے ناف پہ ایک جو ہے نا وہ دھاگا رکھے اور اس کی لمبائی، اور وہی وہاں ہی ناف سے آپ پھر وہی وہاں سے ہی آپ بائیں پستان پہ رکھیں، ناف تک جو ہے نا دھاگا رکھیں۔ اگر دونوں کی لمبائی میں دھاگے کے لیول پہ ایک جیسی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی ناف نہیں اتری۔ اگر یہ کہ اس میں 1.5 کا یا آدھے انچ کا فرق پڑتا ہے تو آپ کی ناف اتری ہوئی ہے یقیناً۔ تو آپ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ الٹا ہو کے لیٹے، آپ ایک طرف ٹانگ کو ایسے کریں، الٹا ہو کے لیٹ کر ٹانگوں کو پیچھے کی طرف کولوں کی طرف کر کے ایسے کریں، اور یہ ہاتھوں سے اپنی ٹانگوں کے انگوٹھے پکڑ کے آپ لیول پہ لائیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پریکٹیکل بھی بتاؤں گا۔ تو جو ہے نا اس بندے کو اوپر اٹھائیں انگوٹھے پکڑ کر، تو آپ کی ناف اتر جائے گی۔ ایسے ہی ایک دفعہ ایسے پاؤں ٹانگوں کو کرنا ہے، دوسری دفعہ ایسے کر کے کرنا ہے، تو یہ اٹھائیں گے اور اس سے آپ کی ناف اتر جاتی ہے۔ پریکٹیکل جو ہے نا میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا، دوسری ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں گا کہ کس طرح اٹھایا جاتا ہے بندے کو، تو یہ نا آپ کے پٹھے سلپ ہو کر اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نسخے کی بات کریں، بھائی نسخہ کیا ہے، کون سی دوائی آپ کھا کر سیٹ ہو جائیں گے دیسی نسخہ علاج میں، تو اس کے لیے آپ نے کرنا ہی ہوا ہے کہ آپ نے گندک آملہ سار 30 گرام اور 30 ہی گرام آپ نے رائی لینی ہے، ان دونوں کو باریک پیس کر صفوف بنا لینا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے نا صفوف بنا کر آپ خالی کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک شام، گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، ناف ختم انشاءاللہ۔